اس فیصلے کے مطابق فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ سارے ملک کو ایک مشترکہ اقتصادی بورڈ کے ماتحت کر دیا گیا، جس کے ارکان میں سے 3 عرب، 3 یہودی اور 3 اقوام متحدہ کی اقتصادی اور معاشرتی کونسل کے نمائندے تھے۔ ہر چند یہ فیصلہ تقسیم کا تھا، لیکن مشترکہ اقتصادی بورڈ رکھ کر ایک مرتبہ پھر عملی اعتراف کیا گیا کہ اس ملک کی تقسیم ناقابل عمل ہے۔ یہی سلطنت 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ شمال میں مشرقی گلیلی، جس کی سرحدیں شام اور لبنان سے ملتی ہیں، وسط میں تل ابیب کی بندرگاہ اور ساحلی میدان، جنوب میں نجف۔ پہلی تجویز کے مطابق جافا کی بندرگاہ یہودی سلطنت میں شامل تھی۔ اس کے مطابق یہودی حصہ ملک میں 5,09,780 ارب تھے اور 4,99,020 یہودی۔ گویا یہودی حصے میں عربوں کی اکثریت تھی۔ اس غیر معقول، غیر منصفانہ تقسیم کے لیے وجہ جواز یہ پیش کی گئی کہ یہودی بیرونی یہود کی آمد سے اپنی آبادی جلدی بڑھا لیں گے اور پھر وہ اکثریت میں ہو جائیں گے۔ جافا نکال دینے کے بعد یہودی علاقے میں 4,98,000 یہودی اور 4,35,000 عرب رہ گئے۔ فلسطین کی کل آبادی 20 لاکھ ہے، جس میں سے 13 لاکھ عرب ہیں اور 6,50,000 یہودی۔ تقسیم کے حامی یہ دلیل دیتے تھے کہ یہودی آبادی کو عربوں کے ماتحت اقلیت بنے رہنے پر مجبور کرنا ناانصافی اور ظلم ہے، لیکن یہ دلیل دینے والے عربوں کو بالکل نظر انداز کر رہے تھے۔ اگر یہودیوں کو اقلیت بنانا ظلم تھا تو عربوں کو اقلیت بنا دینا کہاں کا انصاف تھا؟ یہودی کل آبادی کا 33% تھے۔ اس کے برعکس یہودی علاقے میں عرب 46% تھے۔ گویا 33% کو 67% کی حکومت کے تحت اقلیت رکھنا تو ظلم تھا، لیکن 46% کو 54% کے تحت اقلیت بنا دینا ظلم نہیں تھا، عین انصاف تھا۔ مجموعی آبادی کو چھوڑ کر مختلف اجزاء کی علیحدہ آبادی لی جائے تو معاملہ اور مذاق انگیز ہو جاتا ہے۔ گلیلی میں 86,000 عربوں کے مقابلے میں 28,000 یہودی تھے۔ نجف کی 1,02,000 کی آبادی میں صرف 2,000، پھر سنیے، صرف 2,000 یہودی تھے۔ وسطی علاقے میں 60% یہودی اور 40% عرب۔ اگر فلسطین کے انتظامی حصوں کو علیحدہ لیا جائے تو یہودیوں کی حالت اور نحیف ہو جاتی ہے۔ فلسطین کے 14 یا 16 انتظامی حصوں میں سے صرف 1 یعنی حیفا میں یہودیوں کی اکثریت تھی، باقی ہر جگہ وہ اقلیت میں تھے۔ ان کی حکومت کہاں قائم ہو سکتی ہے؟ آبادی کے علاوہ زمین کی ملکیت میں بھی عرب بڑے ہوئے تھے۔ یہودی علاقے میں زمین کی نجی ملکیتوں میں عربوں کا 60% حصہ تھا اور یہودیوں کا 40%۔ اس کے باوجود تقسیم روا رکھی گئی اور یہودیوں کو جو علاقے بخشے گئے وہ زرخیز میدان تھے جنہیں مزید ترقی دی جا سکتی تھی، لیکن عربوں کے حصے میں پہاڑی علاقے آئے جو ناقابل ترقی تھے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ عربوں کو اقتصادی بورڈ کا محتاج بنا دیا جائے اور بتدریج ان کی ترقی مسدود کر دی جائے۔ تجویز تقسیم کے بعد 5 ارکان پر مشتمل ایک کمیشن مرتب کیا گیا تاکہ وہ تقسیم کے نفاذ سے متعلق سفارشات پیش کرے۔ 2.5 ماہ کے بعد 16 فروری 1948 کی شب کو اس کمیشن نے رپورٹ شائع کی، جس میں اعتراف کیا گیا کہ صورتحال انتہائی نازک ہے اور اس کے مزید بگڑنے کا احتمال ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں فلسطین کی تاریخ کے بارے میں۔ عربی قوا اندرون و بیرون فلسطین جنرل اسمبلی کے فیصلہ تقسیم کو بزور شمشیر بدلنے پر کمر بستہ تھے اور یہودی بھی علی ھذا القیاس اپنے مطالبے پر اڑے ہوئے تھے۔ اختتام انتداب پر مکمل بدامنی پھیلنے کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کمیشن نے اس کے مقابلے کے لیے بین الاقوامی پولیس فورس قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ مشورہ ایک لحاظ سے نیا نہیں تھا کیونکہ اس کا پہلے سے ہی احساس پایا جاتا تھا، لیکن امریکہ اس ضامن میں تھا کہ وہ محض رعب سے عربی حکومتوں کو خاموش کرا دے گا اور اس کے لیے قوت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عرب روز بروز اپنے مطالبات میں متشدد ہوتے جا رہے تھے۔ فلسطین کی مجلس اعلیٰ نے فلسطین کمیشن کو بتایا کہ عرب یہودی ریاست کی تشکیل کی ہر کوشش کو اقدام جنگ سمجھیں گے اور اس کا پورا مقابلہ کریں گے۔
عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری اعظم پاشا نے 17 فروری کو اعلان کیا کہ اگر تقسیم کو قوت کے بلبوتے پر مسلط کیا گیا تو باقاعدہ عربی فوجیں تقسیم کا مقابلہ کریں گی۔ عربوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مارچ کے اوائل میں نیو یارک ٹائمز کے نامہ نگار متعینہ قاہرہ نے یہ خبر بھیجی کہ عرب لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکی کمپنیوں کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ ارکان عرب لیگ کی مملکتوں کی حدود میں پائپ لائنیں بچھائیں۔ شام کے متعلق خبر آئی کہ اس نے امریکی کمپنی کے اس اجارے کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا ہے جو 6 ماہ پیشتر طے ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی دلچسپی سے خالی نہ تھی کہ مصر بھی عرب لیگ کے فیصلے کا پابند ہوگا اور حجاز بھی غالباً موجود کمپنیوں کے خلاف تعزیری کارروائی کرے گا۔ حالات نے امریکہ کو یقین دلا دیا کہ عرب گیدڑ بھبکیاں نہیں دے رہے بلکہ وہ واقعی ایسے عزائم رکھتے ہیں۔ فلسطین کمیشن نے عربوں کے عزم غیر متزلزل کی تصدیق کی تو امریکہ کی آنکھیں کھلیں۔ ٹرومین نے محسوس کیا کہ وہ یہودی ووٹوں پر عربوں کو آسانی سے قربان نہیں کر سکتا۔ فلسطین میں بین الاقوامی پولیس کے مسئلے نے اور مصیبت پیدا کر دی۔ 29 نومبر 1947 کو امریکہ نے تقسیم کا فیصلہ منظور کرایا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک کے 5 مہینوں میں بین الاقوامی صورتحال اور نازک ہو گئی تھی۔ چیکو سلوواکیہ میں دیکھتے ہی دیکھتے اشتراکی حکومت مسلط ہو گئی تھی۔ خرس روس کا سایہ فن لینڈ پر پڑ رہا تھا۔ امریکہ روس کے مقابلے کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس کی نگاہ شمال میں ناروے پر تھی اور جنوب میں اٹلی پر۔ اٹلی میں انتخابات ہونے والے تھے۔ 5 مغربی قوا برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، لگزمبرگ کے مابین 50 سال کا عسکری امداد کا معاہدہ ہو چکا تھا جسے امریکہ کی مارشل امداد کا پیش خیمہ سمجھا جاتا تھا۔ خود ٹرومین ایک حد تک جبری عسکری تربیت کی اپیل کر چکا تھا۔ ایسے نازک مرحلے پر امریکہ فلسطین میں بدامنی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بین الاقوامی فوجی مداخلت کا سوال بھی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اقوام متحدہ کے پاس منشور کی روح سے کوئی ایسی عسکری تنظیم نہیں تھی، اور اگر قومیں انفرادی طور پر فوجیں مہیا کرتی تو روسی فوجیں ضرور فلسطین آ پہنچتی۔ امریکہ کسی حال میں بھی روسی فوجوں کو فلسطین میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان گوناگون مصائب میں مبتلا اور متضاد صورتوں سے دوچار ہو کر امریکہ نے رجعت کی اور 19 مارچ کو اچانک یہ اعلان کر دیا کہ وہ اب تقسیم کا معید نہیں رہا۔ اس کے خیال میں فلسطین کو عارضی طور پر تولیت میں دے دیا جائے۔ نفاذ تقسیم میں جو خطرات و مہالک تھے اور جو سب کو صاف نظر آ رہے تھے، امریکہ نے ان کا انکار کیا، لیکن بلاخر اسے بہت جلد ان کی بے پناہی کے آگے جھکنا پڑا۔ اس رجعت نے نہ محض اس کے اپنے وقار کو صدمہ پہنچایا بلکہ اقوام متحدہ کے ادارے کو ایک بیکار اور کھوکھلا ادارہ ثابت کر دیا۔ فلسطین اقوام متحدہ کی آزمائش تھا لیکن وہ اس میں پوری نہیں اتری۔ اس جمعیت نے پورے 13 مہینے فلسطین کے معاملے پر بحث و تبحث کی لیکن ناکام رہی۔ امریکہ نے عارضی تولیت کی جو تجویز پیش کی وہ بھی منڈے نہ چڑھ سکی۔ اسی لیت و لال گومگو اور تذبذب میں 15 مئی کی فیصلہ کن تاریخ آ پہنچی۔ برطانیہ فلسطین کو خالی کر کے رخصت ہو گیا۔ یہودیوں نے اسرائیلی سلطنت قائم کر لی اور فلسطین ایک اور صلیبی جنگ کا میدان بن گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں دوسری صلیبی جنگ میں شکست کھانے کے بعد صلیبی آج تک خطرے کا باعث نہیں بن سکے تھے۔ آل اسرائیل جو ایک دفعہ الہی انعام و فضائل سے محروم ہو کر 3000 سال سے لعنت و ذلت و مسکنت کی وادیوں میں سرگرداں چلی آ رہی تھی، اپنی ساری شیطنت کاریوں کے ساتھ بیت المقدس کی گلیوں میں تہذیب و انسانیت کو ذلیل و رسوا کرنے لگی۔ یہودی تابوت سکینہ کے تالوت کے عہد میں بھی مستحق نہیں تھے اور وہ انہیں بطور انعام خداوندی عطا ہوا تھا تاکہ انہیں ظالمین کے بجائے صابرین اور مومنین بننے کا ایک اور موقع دیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آل اسرائیل فطرت کی مہلت بخشیوں سے کبھی استفادہ نہیں کر سکی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال صحراؤں میں آوارہ نہیں رہی بلکہ تاریخ کے سارے دور میں وہ صحرا سے نکل کر کسی مصر میں داخل نہیں ہو سکی۔ آج وہ سود در سود اور چور بازار کے ذریعے کمائے ہوئے سرمایے سے حاصل کردہ قوت اور اسلحے سے وہی تابوت سکنیت حاصل کرنے پر مضطرب ہے جو قوت اور سرمایے سے نہیں بلکہ قانون مشیت ایزدی کے تحت ملتا ہے۔ لیکن جو قوم فیضان سماوی سے محروم ہو جاتی ہے اس کے عمل و کمالات کی حد یہی فساد و طغیان ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے 15 مئی کے بعد فلسطین میں اسرائیلی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس کا مرکز تل ابیب ہے۔
اس حکومت کی حیثیت کیا تھی اور اس کی سرحدیں کون سی، یہ خود یہودی بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن بین الاقوامی سیاست کی طفلانہ حرکتوں نے اس حکومت کو کاغذی نہیں رہنے دیا۔ اسی سال امریکہ کا صدارتی انتخاب ہو رہا تھا۔ صدر ٹرومین گزشتہ انتخاب کے موقع پر نائب صدر منتخب ہوا تھا، لیکن روزویلٹ کی موت پر آئین کے مطابق صدر بن بیٹھا تھا۔ وہ اس منصب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ڈیموکریٹک پارٹی جس کا وہ نمائندہ تھا گزشتہ 16 سال سے برسر اقتدار چلی آ رہی تھی۔ بعض حلقوں میں اسی وجہ کو اس پارٹی کی شکست کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ ٹرومین ہر وہ حرکت کرنے کے لیے تیار تھا جو اسے صدر بنائے رکھنے میں مفید ہوتی۔ یہودی اہم مورا تھے، چنانچہ ادھر یہودیوں نے بے بنیاد اسرائیلی حکومت کا اعلان کر دیا، ادھر صدر ٹرومین نے اسے تسلیم کر لیا۔ شکاگو ٹریبیون نے اس حرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے 18 مئی کی اشاعت میں لکھا، ڈپلومیٹک عجلت میں ٹرومین نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت تسلیم کرنے میں ٹرومین نے آدھے گھنٹے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ حکومت کیا ہے اور اس کی حدود کون سی ہیں۔ ٹرومین نے یہ کچھ جاننے کا انتظار نہیں کیا، اس کی نظر یہودی ووٹوں پر تھی، یہی اس کی عجلت کی علت ہے۔ شرق اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شرق اردن کی اقوام متحدہ کی رکنیت کی درخواست پر حفاظتی کونسل نے کئی مرتبہ سفارش کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن امریکہ نے یہودی حکومت کو بلا وجہ فوراً تسلیم کر لیا ہے۔ امریکہ کے اقدامات میں شریک ہونے کے لیے روس نے بھی اسرائیلی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ امریکہ کے لیے یہ اور مصیبت پیدا ہو گئی، اس نے روس ہی کے ڈر سے تو تقسیم کا فوجی قوت سے نفاذ نہیں کیا تھا، روس پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ جن حالات میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا ان پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی یہ حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ یہ نتیجہ ہے منظم بین الاقوامی سازش کا۔ یہ دراصل میوہ تلخ ہے اس تخم خبیث کا جسے عیسائیت اپنی روح کی گہرائیوں میں بوتی چلی آئی۔ صلیبی جنگوں میں اسی کی فصل پک کر تیار ہوئی تھی اور ہلال اسلام کی درانتی سے خوب کٹی تھی۔ یورپ کی تہذیب جدید نے اس فصل کی اثر نو آبیاری کی۔ انگریز اس ذہنیت کا زندہ مجسمہ تھا، چنانچہ اس کی پوری استعماری تاریخ اس نقطے کی تفسیر ہے۔ اس بر صغیر میں مسلمانوں کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹانے میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کیا تھا۔ سلب و نہب سے بے دست و پا بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس نے برہمن سے ملی بھگت کی اور اس مورے سے انہیں شہمات دینے میں مصروف و منہمک رہا۔ جب اسے آخر کار بر صغیر کو یوں آزاد کرنا پڑا کہ پاکستان کا قیام ناگزیر ہو گیا تو اس نے افراتفری مچا دی۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان پہلے دن سے ہی یوں ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہو جائے کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ اس پر بھی وہ اقوام عالم کی صف میں بیٹھ کر پوری ڈٹائی سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ اس نے خوش دلی سے بر صغیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اس خوش دلی کا مظاہرہ فلسطین میں بھی ہوا۔ یہودی ترک وطن کے برساتی نالوں کا رخ موڑ کر اس نے یہودی آبادی کو اربوں کے برابر کر دیا اور اسے ایک حکومت کی طرح مسلح ہونے کے مواقع مہیا کیے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہودی قزاق ہر طرح تیار ہیں تو از خود اپنے انخلا کی ایک تاریخ مقرر کر کے فلسطین چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے اختیارات منتقل کرنے کی معروف صورت اختیار نہیں کی۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت مقامی نمائندوں کو سونپ دیتا اور اگر کسی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہ تھا تو اقوام متحدہ سے درخواست کرتا کہ وہ کوئی مناسب متبادل انتظام کر دے، یعنی خود اس انتظام کو سنبھال لے۔ اس نے ایسا نہیں کیا اور عربوں اور یہودیوں کی جنگ کے باوجود فلسطین کو چھوڑ دیا۔ اسرائیل کو معرض وجود میں لانے کی یہی واحد اور یقینی صورت تھی۔ یہودیوں اور عربوں کو لڑتا چھوڑ کر آ جانے کے بعد اس نے اقوام متحدہ سے درخواست کی کہ وہ معاملے کو ہاتھ میں لے۔ اقوام متحدہ میں سازش کا رشتہ امریکہ نے سنبھال لیا اور اس نے اسرائیل کی غاصب حکومت پر عالمی مہر تصدیق مثبت کرا دی۔ اس کا راستہ بھی ہموار کر دیا کہ اقوام متحدہ نے اپنی تجویز تقسیم میں جتنے علاقے یہودیوں کے لیے تجویز کیے تھے وہ ان سے کہیں زیادہ ہتھیا کر بیٹھ جائیں۔ فلسطین کا مسئلہ کئی سالوں سے اقوام متحدہ کے روبرو پیش ہے، لیکن وہ اس رکن ملک کو اس حد تک مجبور کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی کہ وہ انہی علاقوں پر قناعت کرنے پر راضی ہو جائے جو اقوام متحدہ نے اپنے طور پر انہیں دینا چاہے تھے۔ اس کی وجہ سے گو عربوں کا موقف اقوام متحدہ کے باہر یہی ہے کہ غاصب حکومت اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے، لیکن اقوام متحدہ کے اندر وہ یہی مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ان حدود تک محدود کرنے پر مجبور کیا جائے
جو اس کے لیے اقوام متحدہ نے متعین کی تھی۔ انگریز نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق فلسطین چھوڑ دیا تو فلسطین میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ عربوں اور یہودیوں کے درمیان بھی تھی اور عربوں کے درمیان بھی۔ عربوں کے باہمی تعلقات کا یہ عالم تھا کہ وہ یہودیوں کے خلاف لڑتے لڑتے بھی آپس میں لڑنے سے باز نہ آئے اور لڑے بھی وہ فلسطین ہی کے محاذ پر، بلکہ ان کی نگاہ یہودی دشمن پر کم اور عرب ہمسائے پر زیادہ تھی۔ یعنی ان کی کوشش زیادہ تر یہ نہیں تھی کہ یہودیوں کا راستہ روکا جائے، بلکہ یہ کہ ان کا دوسرا عرب بھائی فلسطین کا کوئی حصہ یہودیوں سے چھین کر اپنے تصرف میں نہ لے لے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ جس کسی نے بھی فلسطین کا کچھ حصہ آزاد کرا لیا وہ اسی کی تحویل میں چلا جائے گا اور پھر اس کی سلطنت کی حدود اسی تناسب سے وسیع ہو جائیں گی۔ وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی عرب ملک ان کے مقابلے میں اس طرح پہلے سے زیادہ وسیع اور مضبوط ہو جائے۔ اس قسم کا تصادم اغراض مصر اور اردن، جو ان دنوں شرق اردن کہلاتا تھا، کے درمیان خصوصیت سے زیادہ تھا۔ اتفاق سے عربوں میں شرق اردن ہی ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس منظم اور جنگجو فوج تھی۔ چنانچہ گو مصر نے فلسطین کے جنوبی صحرا کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا، اردن نے دریائے اردن کے مغرب کا اچھا خاصا علاقہ آزاد کرا لیا اور مسلمانوں کے متعدد مقامات مقدسہ حتیٰ کہ یروشلم کے پرانے حصے کو بھی یہودیوں کی دستبرد سے بچا لیا۔ اس بنا پر وہ شرق اردن سے اردن بن گیا۔ لیکن اس طرح ایک ایسی استخوان نزاع پیدا ہو گئی کہ عرب آج تک فلسطین کے بارے میں کوئی مشترکہ لائحہ عمل نہیں بنا سکے۔ اس کا افسوسناک مظاہرہ ابھی حال ہی میں ہوا جبکہ اسرائیل نے اردن کے خلاف جارحیت کا ثبوت دیا۔ ان دنوں قاہرہ سے باقاعدہ پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ اردن کی حکومت کو دستبردار ہو جانا چاہیے۔ گویا فوری مسئلہ اسرائیل کی جارحیت نہیں تھا، شاہ حسین کی معزولی تھا۔ اردن کا رد عمل اسرائیل کے خلاف بالعموم قابل تعریف رہا۔ شاہ حسین اس ناخواندہ اور غاصب مملکت کے اس حد تک خلاف تھے کہ انہوں نے ایک شاہی مجلس اس مقصد کے لیے قائم کر رکھی تھی کہ اردن پر جارحانہ حملہ ہوا تو وہ خود لڑنے کے لیے محاذ پر پہنچیں گے اور اگر وہ کام آ گئے تو یہ مجلس کاروبار حکومت سنبھال لے گی۔ انہوں نے ان فلسطینیوں کو بھی حقوق شہریت دے دیے جو ان کے ملک میں آ گئے ہیں، لیکن اس سے اصل مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور الجھا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ الجھا دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے جن علاقوں پر تسلط جمایا ہے ان میں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا ہے۔ ان مظلومین کو عربوں نے اپنے ہاں ابھی تک آباد نہیں ہونے دیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آباد ہو کر عرب ممالک میں جذب ہو گئے تو فلسطین کو بھول جائیں گے اور اس طرح تحریک استقلال سے فلسطین کو نقصان پہنچے گا۔ اس موقف کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہے کہ اگر فلسطینیوں کو متعلقہ ممالک میں آباد ہونے دیا گیا تو دریائے اردن کے مغرب میں جو فلسطینی اردن کے حصے میں آئے ہیں انہیں اور ان کے علاقے کو اردن کا حصہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس سے بچنے کے لیے فلسطینی مظلومین کو اپنا شہری تسلیم نہیں کیا گیا۔ چنانچہ صورت یہ ہے کہ اس وقت کم و بیش 13 لاکھ مہاجرین کیمپوں میں گل سڑ رہے ہیں جو قائم تو مختلف عرب ممالک میں ہیں، لیکن ان کا انتظام اقوام متحدہ کے ایک ادارے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ادارہ بامر مجبوری یہ انتظام سنبھالے ہوئے ہے اور مہاجرین بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ زندگی کی آسائشوں سے وہ بالعموم محروم ہے اور نہ گھر کے ہیں اور نہ گھاٹ کے۔ عرب ممالک بہرحال اقوام متحدہ پر کڑی نکتہ چینی تو کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان بے گھر فلسطینیوں کے لیے مناسب انتظام نہیں کرتی، لیکن وہ خود انہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ ان کے مصائب کے ازالے کے لیے کوئی اقدامات ہی کرتے ہیں۔ اہل فلسطین 1948 میں اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے۔ اب تک یعنی 1967 تک ایک نئی نسل کیمپوں میں پیدا ہو کر جوان ہو چکی ہے۔ اس پوری نسل کا کیا ہوگا؟ اور بات ایک نسل کی نہیں، دوسری نسل ان کے پہلو بہ پہلو تیار ہو رہی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ نسلیں کس گناہ کی پاداش میں قتل ہو رہی ہیں؟ ہر گزرنے والا سال عربوں سے یہ سوال پوچھتا ہے اور ان کا دامن جھنجھوڑ کر پوچھتا چلا جاتا ہے، لیکن عرب ایک دوسرے کا دامن کھینچ کر انہیں تار کرنے سے انوز فارغ نہیں ہو سکے، اور نہ تو توقع کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں تشت و افتراق کی رو کو روک سکیں گے۔ فلسطین کے مسئلے پر عرب سربراہ بھی کئی بار مل بیٹھے ہیں اور عرب لیگ کے نمائندوں نے بھی بارہا سر جوڑے ہیں۔ انہوں نے مشترکہ دفاع تک کا منصوبہ تیار کیا ہے، لیکن کوئی عملی کام نہیں ہو سکا، کیونکہ یہی طے نہیں ہو پاتا کہ فلسطین کو آزاد کیسے کرایا جائے۔ اس تجویز کو قبول نہیں کیا گیا کہ عرب ممالک مشترکہ جد و جہد کریں۔
حالانکہ مل جل کر ہی یہودیوں کے خلاف مؤثر محاذ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجویز بار بار پیش کی جاتی ہے کہ فلسطینیوں کو منظم کر کے انہیں یہودیوں کے خلاف لڑنے دیا جائے اور پھر ان کی امداد کی جائے۔ گویا جس طرح الجزائری مجاہد فرانس کے خلاف لڑے، اسی طرح فلسطینی یہودیوں کے خلاف لڑیں۔ یہ درست، لیکن اس تجویز کا محرک جذبہ یہ ہے کہ اس طرح فلسطین کا جو حصہ اردن کے پاس ہے وہ اردن سے آزاد ہو جائے گا اور اردن شرق اردن بن کے رہ جائے گا۔ اسی جذبے کے تحت یہ تجویز پیش ہوئی کہ مصر کی فوجیں بھی اردن میں متعین کی جائیں تاکہ وہ یہودیوں کے خلاف لڑ سکیں۔ اس کا جواب بجا طور پر اردن نے یہ دیا کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے اول تو ہر ملک کی فوجیں ان سرحدوں پر موجود ہونی چاہیے جو اسرائیل سے ملتی ہیں۔ دوسرے، مصر کو اسرائیل ہی کے مقابلے کا خیال ہے تو وہ اپنی فوجیں یمن سے کیوں واپس بلا نہیں لیتا؟ واضح رہے کہ مصر کی 40,000 سے زائد فوج کئی سالوں سے یمن میں مقیم ہے اور معزول امام یمن اور شاہ سعود کے خلاف برسر پیکار ہے۔ یہ فوج اسرائیل کے خلاف کام میں لائی جا سکتی ہے اور لائی جانی چاہیے، لیکن عربوں کی باہمی رقابتوں کا یہ عالم ہے کہ ان کی قوت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہی ضائع ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی زبانی مخالفت اور باہمی خانہ جنگی کا سنگین نتیجہ 1956 میں نکلا جب اسرائیل، فرانس اور برطانیہ نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا۔ مصر ان میں سے کسی ایک طاقت کا بھی مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن روس کی مداخلت اور روس اور امریکہ کی مسابقت کے طفیل اس کھلی جارحیت کو روک دیا گیا اور اقوام متحدہ نے مصر اور اسرائیل کی سرحد پر بین الاقوامی فوج متعین کر دی۔ اس جارحیت کا ضمنی نتیجہ یہ نکلا کہ مصر نے نہر سوئز کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس آبی شاہراہ پر بین الاقوامی تسلط ختم ہو گیا۔ اس طرح ان سازشوں کا خاتمہ ہو گیا جو اس تسلط کی طفیل ہوتی رہتی تھی۔ یہ پہلو بڑا خوش آئند ہے، لیکن اصل مسئلہ جوں کا توں ہے۔ نہر سوئز پر قبضہ کر لینے سے اسرائیل کی ناکہ بندی نسبتاً اور مضبوط ہو گئی، لیکن محض اس طرح کی ناکہ بندی فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکتی۔ بین الاقوامی سیاست کا یہ عملی سبق بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی ملک کی ناکہ بندی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 1935 میں اٹلی نے حبشہ پر حملہ کیا تھا تو اس وقت اقوام عالم نے اس کی ناکہ بندی کا فیصلہ کیا تھا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جنوبی افریقہ کی ناکہ بندی کب سے ہو رہی ہے؟ روڈیشیا کی ناکہ بندی کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ناکہ بندی کے یہ فیصلے کہیں زیادہ ہمہ گیر تھے کیونکہ بہت سی قومیں ان کی معیت تھی۔ اگر وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکے تو عربوں کی طرف سے اسرائیل کی محدود ناکہ بندی نمایاں طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ناکہ بندی نہ کی جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تنہا ناکہ بندی کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ امریکہ اس ناکہ بندی میں محض شریک نہیں، وہ اس کے برخلاف ہے۔ چنانچہ عرب ایک راستہ بند کرتے ہیں تو امریکہ کے ہاتھوں کئی در کھل جاتے ہیں اور یہ در مسلسل کھل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ عرب بھی جانتے ہیں اور دنیا ساری بھی جانتی ہے۔ اسرائیل بہت بڑا خطرہ ہے۔ مزید خطرہ یہ ہے کہ اس کی سنگینی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی سارے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی، اب صرف مقبوضہ فلسطین میں ان کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہودی مسلسل اسرائیل میں درآمد کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے جارحانہ عزائم اپنی جگہ، محض بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پر ایک نہ ایک دن اسرائیل کو مزید علاقے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے توسیع ناگزیر ہوتی جا رہی ہے۔ گویا یہودی مجبور ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ مزید عربی علاقے ہتھیائیں۔ یہ علاقے انہیں عربوں سے فتح کرنے ہوں گے۔ وہ اس کے لیے شبانہ روز کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خطرناک جنگی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آبادی کے لیے جگہ پیدا کرنے کے لیے صحراؤں کو آباد کاری کے قابل بھی بنا رہے ہیں۔ جہاں تک جنگی تیاریوں کا تعلق ہے، اسرائیل امریکہ کی شہ پر اور مدد سے ایٹمی طاقت بننے کی انتہائی کوشش کر رہا ہے۔ اس چور دروازے سے بھارت کو بھی مدد دی جا رہی ہے۔ عرب اسے جانتے ہوئے بھی بھارت کو دوست سمجھے جا رہے ہیں۔ جہاں تک کہ یہودی آباد کاری کا تعلق ہے، اس سے عربوں کے لیے بالعموم اور اردن کے لیے بالخصوص ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل یہ منصوبہ روبہ عمل لا رہا ہے کہ جھیل گلیلی کا پانی نکال کر اپنے صحراؤں کو مزید یہودیوں کے لیے قابل رہائش بنائے۔ اس منصوبے کا مطلب یہ ہے کہ دریائے اردن
जिस पर उर्दून की मईशत का दारोमदार है खुश्क हो जाए और ये मुल्क सहरा बन जाए। उर्दून के कहने पर अरबों ने इसका जवाब ये सोचा है कि जो दरिया झील गैलीली में आकर गिरते हैं उनका रुख ऊपर से ही मोड़ दिया जाए। इसराइली मंसूबे का ये एक हद तक जवाब तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अरब ऐसा कर गुजरेंगे? इसराइल ने फैसला ही नहीं किया, वो तो अमल भी कर रहा है। अरब बातें ही किए जा रहे हैं। वो अगर बातें ही करते तो तवक्को हो सकती थी कि आगे चलकर अमल का मरहला भी आ जाएगा, लेकिन वो बातें करते करते आपस में उलझ जाते हैं और इसराइल को पसे पुश्त डाल देते हैं। ये उस मुसलसल जारियत का जवाब नहीं जो बरतानिया और अमेरिका की मिली भगत से इसराइल की शक्ल में अरबों के खिलाफ रवा रखी गई और जो किसी वक्त भी अरबों के लिए जिंदगी और मौत का मसला पैदा कर सकती है। लेकिन अरब शायद ये तो समझ गए हैं कि तेरी दवा न जिनेवा में है न लंदन में, लेकिन ये राज जाने वो कब पाए। सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की नजात, खुदी की तरबियत तो लज्जत नमूद में है। फलस्तीन के मर्ज़े कोहन का चारा इसके सिवा कुछ नहीं।